وہ لڑکی وہی تھی، حسین آنکھوں والی۔ میں وہ آنکھیں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ یہی کوئی 24-25 سال کی ہوگی، خوبصورت تھی، حسین تھی، بظاہر کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ تو یہ تھی آپا۔ یہ کہاں سے آپا ٹائپ لگتی تھی؟ پورے محلے میں اس نے کیوں خود کو آپا مشہور کر رکھا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ اور اس 40 کے لگ بھگ شخص سے شادی کیوں کر رہی تھی؟ میں بیٹھک کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکی کے چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ نہ تھی، نہ آنکھوں میں خوشی کی چمک۔ وہ شخص دانت نکال رہا تھا اور میرا فشار خون پتہ نہیں کیوں بڑھنے لگا۔ دل چاہا اس شخص کی بتیسی باہر نکال دوں۔ اس شخص نے اسے انگوٹھی پہنائی تو دادی نے دوپٹے کے کونے میں بندھی گٹھان کھول کے 5000 کا چمڑا ہوا نوٹ نکال کے سیدھا کر کے لڑکے کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ لڑکے کے والدین زندہ نہیں تھے، البتہ بہنیں موجود تھیں۔ 500 کے نوٹ اس لڑکی کے ہاتھ پہ رکھنے لگی، پھر کہنے لگی، دادی جی اسی مہینے کے آخر میں نکاح پڑھوا کے ہم اسے اپنے گاؤں لے جائیں گے۔ اسلم جب اس کا ویزا لگوائے گا تو اسے لے جائے گا۔ دادی بہت خوش تھی، البتہ جواد چپ تھا، ماتھے پہ بل ڈالے ایک کونے میں کھڑا اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ یہ تو زیادتی تھی۔ اتنی پیاری خوبصورت لڑکی کی شادی اس شخص سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ظلم ہے۔ رسم کے بعد کھانا لگ چکا تھا، مگر جواد نے ایک نوالا بھی منہ میں نہیں ڈالا، کچھ بھی نہیں کھایا۔ کھانا تو میں نے بھی نہیں کھایا۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ آج بہت بے چینی سی ہو رہی تھی، نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کے صحن میں آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ خوبصورت آنکھوں والی لڑکی جس کی ایک جھلک نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، وہ آپا نکلے گی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ پھر ایسے لگا جیسے سرگوشیوں میں کوئی باتیں کر رہا ہے۔ میں چل کے دیوار کے پاس آ گیا۔ دیوار کی دوسری جانب دیکھا تو جواد رو رہا تھا۔ روشن آرا بھی آنسو بہا رہی تھی۔ جواد اس کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ روشن آرا اسے کہنے لگی، میرے جانے کے بعد دادی کو زیادہ پریشان نہ کرنا، مجھے تمہاری شکایت نہ ملے۔ روشن آرا نے کہا، ساتھ ساتھ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ چڑ کے بولا، بہت تنگ کروں گا، دادی کی زندگی اجیرن بنا دوں گا، دادی کا گلا دبا کے جان سے مار ڈالوں گا۔ انہیں ویسی قبر میں جانے کا اور سونے کا بہت شوق ہے، اپنے شوق کی خاطر آپ کی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ اس کالو اسلم کے ساتھ آپ کی شادی کر رہی ہیں، اب آپ انکار کیوں نہیں کرتی؟ مجھے وہ اسلم ایک نظر اچھا نہیں لگا، تو مجھ سے شادی مت کرنا۔ جواد بہت غصے میں تھا۔ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا تھا کہ روشن آرا انکار کر دے۔ وہ کہنے لگی، بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے، جیجا ہے تمہارا، اور جب مجھے اعتراض نہیں تو تو کیوں اول فول بکے جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، تم نے دادی کے کہنے پہ ہاں کی ہے، سب جانتا ہوں میں، ورنہ یوں آنسوؤں کی نیا نہ بہا رہی ہوتی۔ رو کیوں رہی ہو پھر تم آپا؟ تم میری بہن ہو، میری ماں جائی ہو، مجھے پتا ہے تو خوش نہیں ہے، چاہے مجھ سے جتنا مرضی جھوٹ بول لے۔ وہ چھوٹا تھا مگر سیانا تھا، بہن کے درد کو سمجھتا تھا۔ روشن آرا کہنے لگی، ارے کمبخت، دادی کی کس کو پرواہ ہے، مجھے تو تیری فکر ہے۔ پگلے، تجھے میں امریکہ بلا لوں گی، تجھے وہاں پڑھاؤں گی، تو ایک دن بہت امیر آدمی بن جائے گا۔ ابا کا خواب بھی تو پورا کرنا ہے نا۔ وہ جواد کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی۔ تو تم میرے لیے اپنی زندگی برباد کر دو گی آپا، اس سڑیل شخص کے ساتھ جو تمہارے پکائے کھانے میں 100 نقص نکالتا ہے، کہتا ہے یہ کیا پکا لیا، میں تو پاستا کھاتا ہوں، مجھے تو چائنیز بس۔ اور اپنی بہن کو بھی بتانا، ساری زندگی کا معاملہ ہے، ایسے فیصلے اتنی جلدی نہیں کرنے چاہیے۔ میری بات سن کے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ شام کو جب میں آفس سے واپس آ رہا تھا تو دادی گلی میں ہی بنے میڈیکل اسٹور سے دوائیاں لے رہی تھی۔ ارے کمبخت، کہہ تو رہی ہوں اس پرچے پہ جو دوائی لکھی ہے وہ دے دے، وہ سامنے کھڑے نوجوان سے کہہ رہی تھی۔ کیسے دے دوں دادی، یہ ڈاکٹر کی پرچی 2 سال پرانی ہے، ڈاکٹر سے نئی پرچی بنوا کے لاؤ۔ میں جان بوجھ کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، دادی کیا ہوا آپ کو، ٹھیک تو ہیں آپ؟ کہنے لگی، میں تو ٹھیک ہوں، پر وہ آپا کو بخار ہو گیا ہے، 3 دن گزر گئے ہیں، بخار میں فرق نہیں آ رہا، اور ایک یہ کمبخت مارا دوائی نہیں دے رہا۔ وہ لڑکا زچ ہوا، کہنے لگا، دانیال بھائی، دادی اماں پچھلے 2 سال پرانی پرچی دکھا رہی ہیں، میں ایسے تھوڑی نہ دوائی دے سکتا ہوں، پتہ نہیں مریضہ کی کیا کنڈیشن ہے کیا نہیں ہے۔
انہیں بولا ہے کہ ڈاکٹر کی نئی پرچی لے کے آئیں تو میں دوائی دے دیتا ہوں، مگر یہ لڑنے لگی۔ میں نے کہا دادی اماں بات تو ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی ارے میری وہ پوتی ہے، میں جانتی ہوں اسی دوائی سے ہر بار ٹھیک ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ گھر جائیں، میں کسی ڈاکٹر کو لے کے آتا ہوں۔ وہ گھر چلی گئی۔ وہیں قریب میں ایک کلینک تھا، وہاں کی لیڈی ڈاکٹر کو میں نے کہا کہ ایک لڑکی بیمار ہے، وہ آ نہیں سکتی، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ اس وقت اس کے پاس اور کوئی مریض تھا بھی نہیں، اس لیے وہ تیار ہو گئی۔ میں اسے گھر کے اندر لے آیا، دیکھا تو سامنے ہی اسلم اپنے موبائل پہ PUBG کھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، مگر مجھے غصہ آیا۔ بل پڑے تو پڑے رہتے، اسے نظر نہیں آ رہا تھا روشن آرا کی حالت کیسی ہے؟ 3 دن سے وہ بخار میں تھی۔ کہنے لگا دادی اماں یہ کون ہے؟ دادی اماں کہنے لگی یہ پڑوس میں رہتا ہے، لیڈی ڈاکٹر کو لے کے آیا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا اب تو ٹھیک ہو جائے گی نا آپ کی پوتی؟ 3 دن سے بازار کے کھانے کھا کھا کے میرا اسٹمک خراب ہو گیا ہے۔ دادی اماں لیڈی ڈاکٹر کو کمرے میں لے گئی۔ میں دروازے پہ ہی کھڑا تھا۔ روشن آرا کی پیلی رنگت آنکھوں کے گرد ہلکے دیکھ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ کیوں دے رہی تھی اتنی بڑی قربانی جس نے اسے بیمار کر دیا تھا؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں سینے کا انفیکشن ہو گیا ہے، میں یہ دوائیاں لکھ کے دے رہی ہوں، باقاعدگی سے دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ دوائیوں کا پرچہ میں نے پکڑ لیا۔ دادی کہنے لگی بیٹا لاؤ میں لے کے آتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ رہنے دیں، میں لا دیتا ہوں۔ میں نے دوائیاں لا دی۔ دادی کہنے لگی بیٹا کتنے کی آئیں؟ میں نے کہا رہنے دیں، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی لو اس میں شرمندہ کرنے والی کیا بات ہے؟ بیٹا مجھے بتاؤ کتنے کی ہیں، میں پیسے دے دیتی ہوں، یا پھر کرائے میں سے کاٹ لینا۔ میں نے کہا دادی کیوں غیروں والی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ تبھی وہ اسلم بھی اٹھ کے آ گیا، کہنے لگا تم غیر ہی ہو، اپنا تو میں ہوں۔ کیوں دادی؟ اچھا اب جلدی سے مجھے چائے بنا دیں، چائے پی کے ہی گزارا کر رہا ہوں۔ سوچ رہا ہوں جب تک روشن آرا بیمار ہے میں گاؤں چلا جاتا ہوں، اپنی بہنوں کے پاس رہ لیتا ہوں۔ میں نے دل میں دعا کی کہ ہاں دفع ہو جا اور پھر کبھی لوٹ کے نہ آنا روشن آرا کی زندگی میں۔ دادی کہنے لگی ارے نہیں میرے بچے، آپا ٹھیک ہو جائے گی، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دادی کہنے لگی میں چائے بناتی ہوں، اسلم کے لیے بنا رہی ہوں، بیٹا اب تم نے پینی ہے تو بتا دو۔ میں نے کہا نہیں میں بس گھر جاؤں گا۔ میں اپنے گھر آ گیا۔ کھانا تو مجھے بھی بازار سے کھانا پڑ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ اس کی تھی جو پتہ نہیں کب میرے دل میں آ کے بس گئی تھی۔ 2 دن بعد جب اس کے ہاتھ کا کھانا ٹرے میں رکھا ہوا منڈیر پہ دیکھا تو پھر دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس بار کھانا اس نے خود رکھا تھا کیونکہ اسی کے ہاتھ تھے، جواد ہوتا تو پکار کے دیتا۔ میں فوراً سے دیوار کے پاس گیا، وہاں چھوٹا سا اسٹول رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بات سنیں۔ ابھی بھی اس کے چہرے پہ نکاہت تھی، پورے صحن میں وہ اکیلی ہی تھی۔ اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا، کہنے لگی جی کہیے۔ میں نے کہا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگی دیکھیں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، منڈیر پہ آ کے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے والے لوگ۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بہت فکر تھی، آپ کو برا لگا ہے تو آئی ایم سوری۔ وہ کہنے لگی جی ہاں مجھے برا لگا ہے، آئندہ مجھے اس طرح سے آواز مت دیجیے گا۔ بڑا سخت لہجہ تھا۔ پھر وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ بے دلی سے میں نے کھانا کھایا۔ میں نے آج تک اس کے لہجے میں لچک نہیں دیکھی تھی، وہ کسی مرد سے سیدھے منہ بات کرتی ہی نہیں تھی۔ یوں دیکھا جائے تو عادت تو اچھی تھی، مجھے اس لیے بھی بری لگی کیونکہ میں اس کے لیے جذبات اور رکھنے لگا تھا۔ میں اسے عزت سے اپنانا چاہتا تھا، اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، شاید اسی لیے اس کی بات دل کو لگی، لیکن اس نے جو کیا تھا ٹھیک ہی کیا تھا۔ اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس نے کیوں خود کو آپا کہلوانا شروع کر دیا تھا، تاکہ محلے کے مردوں کو یہ لگے کہ وہ کوئی بہت بڑی عورت ہے، کوئی اسے پریشان نہ کرے۔ پھر وہ یوں کسی کے سامنے جاتی بھی نہیں تھی، پردہ کرتی تھی، شرعی پردہ نہیں بھی کرتی تھی تو بھی محلے میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی عمر کیا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ ان کے گھر پہ دودھ والا آتا تھا، وہ بھی آپا ہی کہتا تھا، سبزی والا بھی یہی کہتا کہ آپا سبزی خریدنی ہے تو بتا دو، مطلب بنا دیکھے سب اسے آپا کہتے تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی دادی تھی، شاید اسی لیے انہوں نے ایسا سب کچھ کیا تھا تاکہ ان کی پوتی پہ کوئی بری نظر نہ ڈالے۔
اگر یہ کیا تھا تو اچھا ہی کیا تھا. جتنی وہ خوبصورت تھی بری نظروں کا پڑنا لازم سی بات تھی. ایک بار مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی. میں ویسے بھی اپنے سیمسٹر کے پیپرز کی تیاری کر رہا تھا، بہت محنت کر رہا تھا، جب مجھے لگا کہ صحن کی دوسری جانب سے نوک جھونک کی آوازیں آ رہی ہیں. میں نے کتاب بند کر کے اپنے ٹیبل پہ رکھی، کمرے سے باہر آ گیا. آواز روشن آرا کی تھی. آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسری آواز اسلم کی سنائی دی. بدتمیزی تو تم میرے ساتھ کر رہی ہو. ارے تم منگیتر ہو میری، کل کو تمہاری اور میری شادی ہونی ہے. اگر کچھ دیر میرے پاس بیٹھو گی، بات کرو گی، تبھی تو انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہوگی. مجھے تمہارا شرمانا، کمرے میں بھاگ جانا پسند نہیں ہے. وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ میں شور مچا دوں گی. وہ کہنے لگا بدتمیزی مت کرو ورنہ رشتے سے انکار کر دوں گا میں. تمہیں کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہوں میں، اور تم ہو کہ ارے تم نے اپنا علاقہ دیکھا ہے، اپنا گھر دیکھا ہے، اپنی اوقات دیکھی ہے، اور مجھے دیکھا ہے. تمہیں زمین سے آسمان پہ لے جانے والا میں ہوں، اور تم ذرا سی مفاہمت کے لیے تم تیار نہیں ہو. وہ کہنے لگی اسلم صاحب میرا ہاتھ چھوڑیں، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں. ہمارے ہاں اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جاتی. یہ پاکستان ہے، بنا نکاح کے لڑکی اپنے آپ کو چھونے نہیں دیتی. میرا ہاتھ چھوڑیں، یہ نہ ہو میں آپ کو تھپڑ مار دوں جو پھر آپ پہ بہت گراں گزرے گا. میں نے ذرا سا سر اوپر کر کے دیکھا تو جواد گہری نیند سو رہا تھا اور اسلم نے روشن آرا کی کلائی پکڑ رکھی تھی جسے وہ مسلسل چھڑوا رہی تھی، اور وہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا بہت بدتمیز لڑکی ہو تم، اس بات کا انجام تم جانتی نہیں ہو کیا بھگتنا پڑے گا. تمہارے تو سارے کس بل میں شادی کے بعد مل کر رکھ دوں گا. وہ کہنے لگی جو کرنا ہے شادی کے بعد کرنا، ابھی میرا ہاتھ چھوڑو. یہ کہہ کے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا. اسلم غصے سے اپنے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر چکا تھا. وہ وہیں جواد کی چارپائی پہ بیٹھ کے رونے لگی. میرا دل کٹ کے رہ گیا. اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو یقیناً اس کی زندگی ایسی تو نہ ہوتی. بہت دل چاہا کہ اس کے آنسو صاف کروں، لیکن میں اس کا لگتا ہی کیا تھا. اگلے روز مہینے کا کرایہ جب میں دینے کے لیے گیا تو اتفاق تھا کہ دروازہ اسی نے کھولا. کہنے لگی جی کہیے. میں نے کہا وہ کرایہ دینا ہے. اس نے اپنی ہتھیلی آگے بڑھائی. میں نے کہا آپ سے کچھ بات بھی کرنی ہے روشن آرا. میں نے اس کا نام لیا تو کہنے لگی آپا کہا کریں مجھے. کتنی بار سمجھایا آپ کو میں نے. میں نے کہا میں اپنے سے 4-5 سال چھوٹی لڑکی کو آپا نہیں کہہ سکتا. یہ سن کے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. کہنے لگی اچھا تو وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. آپ تانک جھانک کرتے ہیں ہمارے گھر میں. میں نے پہلے ہی دادی سے کہہ دیا تھا کہ کسی بڑی عمر کے شخص کو رکھنا بہتر ہوگا. کم از کم اس بات کا ڈر نہیں ہوگا کہ وہ دوسروں کے گھروں میں جھانکے گا. دادی تو آپ کو بہت شریف انسان سمجھتی ہیں. میں نے کہا باخدا میں بہت شریف انسان ہی ہوں. میں نے کبھی آپ کو دیوار کی اوٹ سے نہیں دیکھا. وہ اتفاقیہ ایک بار نظر پڑ گئی تھی، وہ جس دن اس بدماش نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور آپ نے تھپڑ مارا تھا اور اس نے آپ کی کلائی پکڑی تھی تو آپ کا چہرہ دیکھا تھا، مگر تب یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آپ ہی ہیں. میری بات سن کے وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی. کہنے لگی کرایہ دیں. مجھے مزید اس موضوع پہ بات نہیں کرنی اور کوشش کریں 1 مہینے کے اندر اندر اپنا انتظام کہیں اور کر لیں. میں نے کہا آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں. دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ لوگوں کی آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں. 1 دیوار کا ہی تو فاصلہ ہے، اس لیے سب سنائی دیتا ہے. دیکھیں روشن آرا وہ اسلم اچھا انسان نہیں ہے. کہنے لگی میں نے آپ سے پوچھا ہے وہ کیسا ہے. میں نے کہا دیکھیں بتانا میرا فرض ہے. وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ بہت بدتمیز ہے. اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے امریکہ میں رہنے والے نوجوان کس قسم کے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگی جواد کا دماغ آپ نے خراب کیا ہے. آپ ہوتے کون ہیں ہمارے گھر کے معاملات میں آنے والے؟ دیکھیں یہ میری ذاتی زندگی ہے اور میں اپنی ذاتی زندگی میں کسی کی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتی. آپ نے کرایہ دینا ہے دیں یا میں پھر دادی اماں کو بلاؤں. میں نے کرایہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا. میں مایوس ہو کے واپس آ گیا. پتہ نہیں کیوں خود کنویں میں کودنا چاہتی تھی. ایک بار کمرے میں بہت گرمی لگ رہی تھی اس لیے میں صحن میں آ گیا. ایک چھوٹی چارپائی بھی تھی میرے پاس، میں نے وہ صحن میں بچھا لی اور لیٹ گیا.
آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے جب میں نے دیکھا کہ سامنے روشن آرا کی چھت پر اسلم شراب کی بوتل پکڑے پی رہا تھا۔ میں تو ایک دم کرنٹ کھا کے بیٹھا، ساتھ میں فون پہ کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کس سے باتیں کر رہا تھا، کیا باتیں کر رہا تھا، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ایک شرابی شخص ہے، تو وہ کیسے شادی کر سکتی ہے ایسے شخص سے؟ ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے، اور نہ وہ ڈیزرو کرتی تھی کسی ایسے شخص کو جو اس قسم کا ہو۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ شادی کے بعد کیا کیا زیادتیاں کرے گا۔ میں بے چین سا ہونے لگا تھا۔ کئی بار یہ کوشش بھی کی کہ میں اسے بھول جاؤں، مجھے کیا لگے، میری کیا لگتی ہے، لیکن نہیں، میں اسے بھول ہی نہیں پاتا تھا، نظر انداز کر ہی نہیں پاتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دادی سے جا کے بات کروں گا، انہیں بتاؤں گا کہ یہ شخص روشن آرا کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اگلے روز ہی میں دادی کے گھر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کرتا، اسلم آ کے دادی اماں کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کچھ کاغذات کا مسئلہ ہو رہا ہے، ایسے کریں کہ اسی ہفتے میرا نکاح روشن آرا کے ساتھ کروا دیں، تاکہ جب امریکہ جانا پڑے تو نکاح نامہ دکھا کے سارے کاغذات تیار کروا لوں، ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ دادی کہنے لگی اتنی جلدی کیسے یہ سب ہو سکتا ہے؟ تمہاری بہنیں کیا واپس آ جائیں گی گاؤں سے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ 1 مہینے سے پہلے ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا آپ ابھی نکاح کروا دیں، بہنیں جب آئیں گی تو رخصتی کروا دیجئے گا، اب کاغذی کارروائی بھی تو ضروری ہے۔ میں جانتا تھا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ روشن آرا نے اس دن اسے برے طریقے سے ڈانٹ جو دیا تھا، تو وہ شادی کر کے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ دادی کہنے لگی اچھا بات کرتے ہیں، پھر میری طرف متوجہ ہو کے مجھ سے کہنے لگی ہاں بولو میاں کیا کہنا ہے تم نے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، وہ بس پانی کا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا، کیا موٹر خراب ہے؟ میں ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں موٹر تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تمہارے نل خراب ہو گئے ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں تو پانی ٹھیک آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں دادی سے کہہ نہیں پایا، شاید اس لیے کہ اسلم دادی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کیسے بات کروں۔ پھر جواد سے پتہ چلا کہ 1 ہفتے بعد جمعے والے دن روشن آرا کا نکاح اسلم سے ہو رہا ہے۔ یہ سن کے میرا دل بیٹھ گیا۔ دوسری طرف حوریا بار بار ضد کر رہی تھی کہ کب رشتہ بھیجو گے، میرے بہت رشتے آ رہے ہیں، اب میں تمہاری وجہ سے بار بار انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا تمہارے جو اچھے رشتے آ رہے ہیں تم وہاں شادی کر لو، میری جان چھوڑ دو، میں ابھی تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ میرا ایسا روکھا رویہ دیکھ کے وہ پریشان ہوئی، مجھ سے کہنے لگی ایک تو میں نے تمہاری اتنی مدد کی، تمہیں نوکری لگوا کے دی۔ میں نے کہا مدد؟ کیا مدد کی تم نے؟ میری نوکری میں نوکری کر کے کماتا ہوں اور تم مفت میں آدھا حصہ کھاتی ہو، مجھ پہ احسان نہیں کیا تم نے، 1 نمبر کی مطلب پرست لڑکی ہو، محنت میں کرتا ہوں، آدھا نفع تم لے کے جاتی ہو، بات کرتی ہو نوکری لگوا دی۔ ارے چھڑوا دو میری نوکری، کہیں اور لگ جاؤں گا میں پہلی روشن آرا کے نکاح کا سن کے تپا پڑا تھا، سارا غصہ حوریا پہ نکل گیا۔ کہنے لگی میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، ویسے بھی تم کوئی سپر ہیرو نہیں ہو، بہت سے لڑکے ہیں جو مجھ سے دوستی کرنے کے متمنی ہیں۔ میں نے کہا ہاں تو کر لو جا کے ان سے دوستی، لیکن آج کے بعد اگر میرے پاس آئی نا تو سر پھاڑ دوں گا تمہارا۔ جب دیکھو منہ اٹھا کے آ جاتی ہے رشتہ مانگو رشتہ مانگو۔ میں نے حوریا سے بہت بدتمیزی سے بات کی۔ پھر میری نظر اپنی ہی یونیورسٹی کے چند لڑکوں پہ پڑی جو کچھ بدماش ٹائپ کے تھے، چھوٹی موٹی چوریاں اور بدماشیاں کرنا، لوگوں سے پیسے لے کے چوری چکاری کرتے، بدماشی بھی کرتے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کے سلام دعا کی، وہ حیران تھے کیونکہ میں ایسے لڑکوں سے کوسوں دور رہتا تھا۔ کہنے لگے خیریت، تم نے کیسے سلام کر لیا؟ میں نے کہا مجھے تم لوگوں سے کام ہے، تم لوگ پیسے لے کے کام کرتے ہو، میرا بھی کام کر دو، میں تم لوگوں کو اس کام کے 25,000 دوں گا۔ وہ لڑکے ہنسنے لگے۔ 25,000 میں تو ہم کسی کا کام نہیں کرتے، کام کروانا ہے تو 1,00,000 لیں گے۔ اچھا بتاؤ، کسی لڑکی کو اغوا کروانا ہے
میں نے کہا نہیں نہیں، لڑکی کو اغوا نہیں کروانا، وہ ایک لڑکے کو کروانا ہے، ابھی تک جتنے پیسے میں نے کمائے۔ کہنے لگا اس لڑکے کا کیا کرنا ہے، کب تک سنبھالنا ہے اسے یہاں پہ؟ میں نے کہا ابھی تو صرف 10 بجے ہیں، ابھی مت بھیج دینا۔ وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس کی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں نا، یہ نہ ہو تم لوگ فون پہ بات کرنے میں لگ جاؤ اور وہ لڑکا بھاگ جائے۔ وہ کہنے لگے نہیں سب کچھ باندھ کے رکھا ہوا ہے، ہل بھی نہیں سکتا، بس تمہارے فون کا انتظار ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ دادی تو اب رونے لگی، اس کی بہنیں بھی رونا شروع ہو چکی تھیں کہ ہائے ہائے ہمارا بھائی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا۔ اب تو رات کے 12 بجنے والے تھے، باراتی سب پریشان تھے اور مہمان بھی۔ پتہ نہیں دادی اماں کو میں کیوں نہیں نظر آ رہا تھا۔ بہرحال مولوی صاحب اٹھ کے میرے پاس آ گئے، کہنے لگے دلہا تو نظر نہیں آ رہا، تو میں اب جاؤں؟ میں نے کہا نہیں آپ بیٹھیں، دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب لڑکا نہیں آیا تو کیا ہوا، کسی نہ کسی نے تو عزت رکھنی ہی ہے۔ مولوی صاحب آپ بیٹھیں۔ میں نے مولوی صاحب کو دوبارہ بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ کہنے لگے دیکھو میاں 12 بج گئے، اب کہاں سے دلہا آئے گا، پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے شاید اس کی رضامندی نہیں تھی۔ میں نے کہا پھر بھی آپ بیٹھیں، آپ کو فیس دی ہے نا نکاح کروانے کی، تو نکاح پڑھوائے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ مجھے اپنی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دادی کو جا کے کہا، میں نے کہا دادی مجھے لگتا ہے اسلم میاں کی مرضی نہیں تھی، تبھی وہ بھاگ گئے ہیں۔ اس کی بہنیں کہنے لگی ارے ایسے کیسے بھاگ گیا، کیوں جھوٹ بول رہے ہو، کیوں میرے بھائی پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو، وہ اس شادی سے راضی بازی تھا۔ دادی کہنے لگی ہائے ہائے میری آپا، میرا تو سوچ سوچ کے دل دہلا جا رہا ہے، میری بچی کا کیا ہوگا۔ میں نے سوچا یہی موقع ہے، ہلہ بول دے دانیال۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا مولوی صاحب اٹھ کے آ گئے۔ بڑی بھی لڑکا تو آیا نہیں تو میں جاؤں؟ میں نے مولانا صاحب کو گھور کے دیکھا، 10 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے کیا؟ دادی اماں کہنے لگی ہاں جاؤ میاں، تم نے یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا 1 منٹ مولوی صاحب آپ یہیں رکیں۔ میں نے دل میں سوچا بہاڑ میں گئی ایسی مروت۔ میں نے کہا دادی مجھے تو لگتا ہے اسلم میاں کا ارادہ ہی نہیں تھا، ارے آپ کی پوتی کی بارات اگر یوں خالی چلی گئی تو آپ جانتی ہیں نا ایسی لڑکیوں کی پھر شادی نہیں ہوتی، کتنے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ دادی کہنے لگی ہاں یہی تو سوچ کے میرا دل پھٹے جا رہا ہے، میری پوتی کا کیا ہوگا۔ میں نے کہا تو میں نکاح کر لیتا ہوں، اب آپ کی عزت کو یوں تو رون تو نہیں سکتا۔ دادی اماں کی شاید عقل نے کام کرنا شروع کیا، کہنے لگی کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، ارے میری پوتی کا کیا قصور، اگر وہ لڑکا ہی دل میں نہ جانے کیا رکھے ہوئے تھا، میری پوتی کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بہنیں لڑنے جھگڑنے آ گئیں کہ ہم یہ شادی نہیں ہونے دیں گی، ہمارا بھائی پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا اور آپ کو اپنی پوتی کی شادی کی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن باقی کے لوگوں نے یہی کہا کہ تمہارا بھائی کوئی بچہ تو نہیں تھا کہ جو گم ہو گیا، ارے وہ ان کی پوتی کو بدنام کر کے جا چکا ہے، جس لڑکی کی بارات واپس چلی جائے پتہ ہے کتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کہا اور کیا، اس کے بھائی کو تو شرم نہیں ہے، خود تو چلا گیا، اب اگر کوئی عزت رکھنا چاہتا ہے تو بیچ میں یہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ مولانا صاحب کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے میاں، تو پھر میں نکاح شروع کرواؤں؟ دادی کہنے لگی ہاں مولوی صاحب آپ نکاح پڑھوائیں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو اب نکاح تو ہو ہی جائے گا۔ لیکن تبھی جواد کمرے سے باہر آیا، کہنے لگا وہ آپا کہہ رہی ہیں انہیں شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا دھت تیرے کی، اب اس سے کیا ہو گیا؟ دادی کہنے لگی ارے ایسے کیسے نہیں کرنی، میں روشن آرا کو سمجھا کے لاتی ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لڑکے کی بہنیں تو وہاں سے جا چکی تھیں، باقی کی برادری ابھی بیٹھی ہوئی تھی۔ 15 منٹ کے بعد دادی آئیں، کہنے لگی چلے مولانا صاحب نکاح پڑھوائیں۔ میں نے چین کی سانس لی، مگر عین اسی وقت قادر بدماش اپنے لڑکوں کو لے کے آ گیا، کہنے لگا یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ میری تو جان نکلی، کیونکہ ہاتھ میں پستولیں بھی تھیں۔ یہ دیکھ کے سبھی پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کب سے اس لڑکی کو تلاش کر رہا ہوں، دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں، اب جا کے پتہ چلا اس گھر میں رہتی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے ہوتی ہے یہ شادی اس کی کسی اور کے ساتھ۔ یہ سن کے میں نے کہا بات سنیں، شادی ہو چکی،
نکاح تو ہو چکا۔ میں نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ واپس چلا جائے۔ میں نے کہا مولانا صاحب نے نکاح پڑھوا دیا ہے، اب آپ لوگ کیا کر لو گے؟ مجھے دیکھ کے وہ کچھ سوچنے لگا، پھر کہنے لگا تو وہی ہے نا جس نے اس دن میرا ہاتھ پکڑا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ قادر کہنے لگا مجھے پہلے ہی شک تھا، تو نے اس لڑکی سے چکر چلایا ہوگا۔ دادی کہنے لگی کون سا چکر؟ او بدماش کے بچے، میری آپا ایسی نہیں ہے جو کسی سے چکر چلائے، خبردار جو تو نے میری پوتی پہ کوئی الزام لگایا۔ وہ کہنے لگا تو یہ کہاں سے آ گیا دلہا بن کے؟ ارے یہ وہی لڑکا ہے، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اسی وقت پتہ نہیں کہاں سے جواد پولیس کو لے کے آ گیا۔ پولیس کو دیکھ کے قادر بدماش کے ہوش اڑے۔ انہوں نے قادر بدماش اور اس کے باقی کے لڑکوں کو پکڑ لیا۔ پولیس کہنے لگی ہمیں کب سے تمہاری تلاش تھی۔ پولیس ان سب کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میں تو دل ہی دل میں جواد کو دعائیں دے رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے اسلم آ گیا بھاگتا ہوا ہانپتا ہوا۔ اسے دیکھ کے تو میرے ہوش اڑے۔ جب پہنچا تو دادی بھی حیران رہ گئی۔ شاید ایک بج چکا تھا اس لیے ان لڑکوں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ سب کیا ہے؟ دادی کہنے لگی کمبخت، دفع ہو جا یہاں سے، تو نے تو ہماری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ وہ کہنے لگا مجھے کسی نے منہ پہ رومال رکھ کے گاڑی میں بٹھا لیا تھا، پھر مجھے ایک کمرے میں باندھ کے رکھ دیا، ارے کمینوں نے اب چھوڑا ہے مجھے۔ یہ سن کے دادی کچھ شش و پنج کا شکار ہوئی۔ ایک تو میری بری قسمت، پتہ نہیں این ٹائم پہ کیوں آ گیا، کاش ابھی نہ آتا، 10 منٹ بعد آ جاتا۔ مولوی صاحب کہنے لگے بڑی بی اب تو 2 لڑکے ہیں، اب بتاؤ نکاح کس سے کروانا ہے؟ دادی اماں کہنے لگی اے مولوی کے بچے تو چپ کر۔ میں دادی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ پریشان تھی۔ میں نے کہا دیکھیں دادی، یہ اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ شراب پیتا ہے، میں نے خود اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے آپ اپنی پوتی کو کسی شرابی کے حوالے کر دیں گی کیا؟ اور آپ بھی جانتی ہیں روشن آرا صرف آپ کی وجہ سے اسے قبول کر رہی ہے، ورنہ اس کا دل نہیں ہے۔ یہ سن کے دادی نے کچھ نظریں چرائیں۔ میں نے کہا میں بہت خوش رکھوں گا اسے، میرا اپنا گھر ہے گاؤں میں کوئی ایسا ویسا آوارہ نہیں ہوں، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میری بہت جلد بیرون ملک میں بھی جاب لگ جائے گی، اور میں نوکری بھی کرتا ہوں۔ دادی خدا کے لیے اپنی پوتی کی زندگی برباد نہ کریں، صرف اس لیے کہ لڑکا ولایت سے آیا ہے۔ جواد بھی آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہاں دادی مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، دانیال بھائی بہت اچھے ہیں، آپا ان کے ساتھ بہت خوش رہیں گی، اور میں بھائی ہوں، مجھے پتا ہے میری بہن کس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے، میں بھائی ہوں آپا کا، میری بات کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ ایک نظر مجھے دیکھ رہی تھی، ایک نظر اسلم کو، جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، ارے منگنی میرے ساتھ، شادی کسی اور کے ساتھ، مجھے تو لگتا ہے اسی لڑکے نے مجھے اغوا کروایا تھا۔ میں نے کہا میرا اس سے کیا لینا دینا، اس کے پاس ہے ہی کیا جو یہ دے سکتا، کنگلا ہے یہ۔ بہرحال کافی بحث کے بعد دادی کہنے لگی اسلم میاں تم اپنا بوریا بسترا باندھ کے یہاں سے نکلو، تمہارے کمرے سے خالی شراب کی بوتلیں تو میں نے بھی دیکھی ہیں، پر میں چپ ہو گئی تھی کیونکہ پوتی کے لیے اس وقت کوئی دوسرا رشتہ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ سے یہ لڑکا تو ہر لحاظ سے بہتر ہے، اس نے آج تک کرایہ دینے میں تاخیر نہیں کی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اسلم غصے میں کمرے سے نکل گیا، اپنا بیگ اٹھا کے باہر نکل گیا۔ مولوی صاحب کہنے لگے چلو شکر، سارا معاملہ طے ہو گیا، اب میں نکاح پڑھوا دوں۔ دادی اماں کہنے لگی ہاں شروع کرواؤ، بسم اللہ کرو۔ لیکن جیسے ہی مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا، میرے ابا پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، مجھے یوں مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے دیکھ کے چلائے دانیال۔ ابا کی دھاڑ پہ تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا، میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ مولانا صاحب کہنے لگے اب یہ کیا قصہ ہے؟ دادی کہنے لگی ارے بھائی کون ہو تم، کیوں منہ اٹھائے چلائے چلے جا رہے ہو؟ میں نے دادی سے کہا یہ میرے ابا ہیں۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرے ابا میرے پاس آ گئے، کہنے لگے یہاں کیا کر رہے ہو یہ؟ مولانا صاحب کہنے لگے آپ کے بیٹے کا نکاح ہے، اچھا ہوا کہ آپ بھی آ گئے۔ وہ کہنے لگے نکاح؟ پھر میرے پاس آ گئے، کہنے لگے کمبخت، مجھے اسی بات کا ڈر تھا تو کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائے گا۔
مجھے بتا، یہاں شہر میں تو پڑھنے آیا تھا، ڈگری لینے آیا تھا یا بیوی لینے آیا تھا؟ میں نے کہا ابا وہ ایک مظلوم لڑکی ہے، میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ ابا میری بات سنیں۔ میں ابا کو سائڈ پہ لے گیا۔ میں نے کہا دلہا بھاگ گیا ہے اس لڑکی کا۔ اب آپ نے ہی ہمیں یہ سکھایا تھا کہ دوسروں کی عزت رکھنی چاہیے، اب میں عزت نہ رکھوں کیا؟ بتائیں مجھے، اس لڑکی کو کون پوچھے گا میرے علاوہ؟ ابا پلیز خدا کے لیے مان جائیں۔ بڑی مشکل سے 15-20 منٹ لگا کے ابا کو میں نے سمجھایا۔ سچی جھوٹی جو کہانی مجھ سے بنی میں نے بنا دی۔ ابا کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے میرا نکاح روشن آرا کے ساتھ ہو گیا۔ اب جا کے میرے دل کو کچھ سکون حاصل ہوا کہ اب وہ میری ہے۔ میرے ابا کہنے لگے میں نے فون کر دیا ہے تیری ماں کو، کہہ دیا ہے کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ بہو کو بھی لے کے آ رہا ہوں۔ دادی اماں نے روتے ہوئے روشن آرا کو رخصت کیا۔ ابھی بھی وہ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ شکر ہے خدا کا، تمہارا تو بیڑا پار ہوا، اب میں سکون سے مر سکتی ہوں۔ روشن آرا بھی رو رہی تھی۔ جواد میرے پاس آ گیا، کہنے لگا دانیال بھائی، اگر دادی کا پتہ صاف ہو جائے تو کیا آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں گے؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، بے فکر ہو جاؤ۔ اس نے جیسے اپنے سینے میں اٹکا ہوا سانس بحال کیا، کہنے لگا چلو شکر، میں اپنی آپا سے تو دور نہیں رہوں گا۔ لیکن دادی شاید جواد کی بات سن چکی تھی، کمر پہ ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ دوہرا سا ہوا، کم بخت، شرم نہیں آتی دادی کے بارے میں ایسی بکواس کر رہا ہے؟ میں اتنی جلدی نہیں مرنے والی، تیرے بچوں کو بھی اپنی گود میں کھلاؤں گی۔ ارے ایسے تھوڑی میں چین سے مر سکتی ہوں جب تک تو ٹھکانے نہ لگ جائے۔ جواد کہنے لگا چلو جی، پہلے آپا کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اب آپ میرے پیچھے پڑ گئی ہو۔ مجھے پتا چل گیا دادی، آپ نے ابھی نہیں مرنا، یہ سارا ڈرامہ ہے ایموشنل بلیک میلنگ کا۔ بہرحال میرے ابا نے آ کے روشن آرا کے سر پہ پیار دیا۔ میرا دل مچل رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ لوں۔ گاڑی ابا کرائے پہ لے کے آئے تھے، شاید مجھے گاؤں لے جانے کے لیے کرایہ کروایا تھا، کیونکہ میں پچھلے 6-7 مہینے سے گاؤں نہیں گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں روشن آرا کا ہاتھ پکڑتا، ابا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے چلو بیٹا گاڑی میں بیٹھو۔ بہرحال دل کی خواہش دل میں ہی دبانی پڑی۔ 3 گھنٹے کا سفر بس آہیں بھر کے گزرا۔ گھر پہنچے تو اماں نے اچھی خاصی رونق لگا رکھی تھی، کافی رشتہ داروں کو بلا رکھا تھا۔ بڑے اچھے انداز میں ہم دونوں کا استقبال کیا گیا، اور میری تو شہرت اس وجہ سے بھی ہو گئی کہ ایک لڑکی کو میں نے عزت دی ہے، اس کی بارات واپس چلی گئی تھی، نیکی کا کام کیا ہے۔ جب میری ماں نے روشن آرا کو دیکھا تو ماشاء اللہ کہہ کے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی یہ تو بڑی پیاری ہے۔ میری چھوٹی بہنیں بھی اسے کمرے میں لے گئیں۔ 1 گھنٹہ اماں کی رسموں میں گزر گیا۔ میں بےتابی کی آخری حد پہ تھا جب مجھے اماں نے کمرے میں جانے کی اجازت دی۔ میں کمرے میں گیا، روشن آرا بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے کنڈی لگائی کہ کہیں کوئی نئی رسم کا بکھیڑا میرے سر نہ پڑ جائے۔ بڑے پاپڑ بیلے تھے اس محبت کے لیے میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کی حسین آنکھیں دیکھنے لگا جس نے پہلی ہی بار میں میرا سکھ چین کھو دیا تھا۔ مجھے یوں بےتابی سے دیکھتے ہوئے اس نے شرم سے اپنی نگاہیں جھکائیں۔ میں نے اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں نے کہا میں تمہاری آنکھوں کا دیوانہ ہوں، اس لیے نظریں جھکا کے مجھ پہ مزید ظلم مت کرو۔ وہ کچھ نروس ہوئی۔ میں نے کہا پہلی نظر تمہاری آنکھوں پہ پڑی تھی، بس تب سے دل ہار بیٹھا تھا، تبھی تو اس بدماش کو مارا تھا۔ یہ نہیں پتا تھا تم میری ہی مالک مکان نکلو گی۔ پتہ ہے اسلم کو میں نے اغوا کیا تھا۔ میری بات پہ اس نے چونک کے میری طرف دیکھا، کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تمہیں اپنائے، اور ویسے بھی وہ تمہارے قابل نہیں تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ذرا سا مسکرائی۔ کچھ دیر میں اس سے ایسے ہی محبت بھری باتیں کرتا رہا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میری وارفتگی بڑھنے لگی، میری گستاخیاں بھی بڑھنے لگیں۔ مجھے اتنا بےتاب دیکھ کے کہنے لگی میں چینج کر لوں؟ میں نے کہا ہاں جاؤ۔
جب وہ چینج کر کے آئی تو آ کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی، حالانکہ منہ تو دھل چکا تھا۔ میں نے کہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ ادھر آؤ نا میرے پاس۔ اب مزید دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ شرما کے کہنے لگی بس یہ لینس اتار لوں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی وہ میری نظر کمزور ہے نا، میں اس لیے لینس لگاتی ہوں، چشمہ پہننا مجھے پسند نہیں ہے۔ اس نے اپنے پرس میں سے ایک ڈبیا نکالی اور اپنے لینس اتار کے اس میں رکھ دیے۔ اس کی آنکھیں عام سی آنکھیں تھیں۔ یہ دیکھ کے میرے دل کو بڑی زور کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا تو یہ تمہاری آنکھوں کا کلر نہیں تھا؟ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی نہیں، یہ نظر کے لینس تھے اور مجھے بادامی رنگ بڑا پسند تھا، اس لیے میں نے اس کلر میں لیے تھے۔ میں نے کہا اچھا، میں جن آنکھوں پہ مر مٹا وہ اوریجنل نہیں تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، لیکن باقی وہ خوبصورت تھی، بہت اچھی تھی۔ میرے گھر کو اس نے بڑے اچھے سے سنبھال رکھا تھا۔ میری محبت میں بھی اس کے لیے کوئی کمی نہیں آئی تھی۔